औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है तमाम वफाकी सूबाई मुलाजमीन के लिए। इस मैसेज को आपने शेयर भी करना है और डेफिनेटली 4 साल से तकरीबन हमारी ये तहरीक चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा मैसेज जो है वो बीइंग चीफ कोऑर्डिनेटर मेरी तरफ से नहीं गया है कि जिसके ऊपर खुदा न खास्ता को कानूनी कार्रवाई या कुछ ऐसा हो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ कोई हमने मैसेज किया हो, तो इसको बेफिक्र हो कि अपनी आईडी पे शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स या दोस्त अहबाब जो दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं उन तक भी पहुँचे और यही हमारी कामयाबी है। बट डेफिनेटली कोई भी ऐसा वीडियो मैसेज नहीं होगा जिसमें हम अपने हकूक़ के हवाले से जो है वो पीछे हटे हों। फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, हम अपने जो जायज़ आइनी मुतालिबात है उसके हवाले से बड़ा क्लियर है और स्ट्रिक्ट है। सबसे पहले जो हमारे इश्यूज़ थे उसके हवाले से बात करने से पहले जो रिसेंट अपडेट्स हैं हमारे मुतालिबात के हवाले से, जो सबसे बड़ा इशू और बहुत से साथी ये कह भी रहे होंगे कि जी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब और या बीइंग चीफ कोऑर्डिनेटर जो है रहमान बाजवा, ये पंजाब के अंदर जो है एक एक्टिविटी टीचर्स के हमारे ग्रैंड टीचर अलायंस है इसके हवाले से चल रही है, तो अगीगा कहाँ पे गायब है। तो तमाम टीचर कम्युनिटी के लिए ये मेरा मैसेज है, तमाम जो हमारी लीडरशिप इजला के अंदर है और मरकज़ी लीडरशिप के साथ डेफिनेटली हम मुसलसल राब्ते में हैं और लीडरशिप जो है हमारे जो इजला के अंदर है, आप सबको पता है कि 10 सितंबर को जब अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी उसमें ऑलरेडी 26 तारीख की कॉल जो है हमारे टीचर्स की जानिब से दी गई थी और इजहार यकजहती के साथ साथ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने अपने तमाम साथियों के लिए जो है इजहार यकजहती की और 26 तारीख को वफाक के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर हमने तमाम इजला की जो है कॉल दी हुई थी और हम अपने पंजाब के तमाम टीचर्स के साथ हैं और इस हवाले से हमारे मुज़ाकरात नेगोशिएशंस भी हैं पंजाब के फिर तमाम टीचर्स के हवाले से कि आपकी जिद्दोजहद को सलाम। बट जो हमारे जीटीए के कायदीन हैं उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि ये खालिसन जो है टीचर्स के जो है इश्यूज़ हैं स्कूलों की निजकारी और इसके हवाले से, तो हम जीटीए के प्लेटफॉर्म जो डेफिनेटली हमारे अगीगा का हिस्सा है, हम इस हवाले इस प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी तहरीक जो है चल रही है इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं और हमने एहतराम भी किया अपने टीचर्स कायदीन का, कम्युनिटी का और बिल्कुल उनके साथ जो है मुसलसल लाइजान और कोऑर्डिनेशन के अंदर है। बट करंटली जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर पहले तो हमारा तालीमी बाइकआउट था, डेफिनेटली स्कूलों के अंदर हो रहा था। फिर डेंगी बाइकआउट की जब कॉल दी गई वो भी स्कूलों की हद तक थी। डाक के हवाले से, टीएनए के टेस्ट के हवाले से जब बात आई तो तमाम टीचर्स ने यकजहती का मुजाहरा किया। यहाँ पे टीचर्स के साथ मैं एक शिकायत ज़रूर करूँगा कि जब कायदीन के जो है कॉल थी आपके ओवरऑल, तो आपने इतना जो है उसका रिस्पांस नहीं दिया। बट हमारे कायदीन टीचर्स के ऊपर जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीचर्स इकट्ठे हुए और अगीगा के अंदर शामिल हमारी जो प्रोफेसर लेक्चरर्स एसोसिएशन की इलेक्टेड प्रेसिडेंट है मैडम फायजा राना, मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि जब उनके हिस्से का काम आया तो उन्होंने उसको जो है बाइकआउट किया, क्योंकि बाकी तमाम तंजीमें तो यकजहती में उनके साथ थी, बट जिसका जो रोल था उन्होंने उस रोल को अदा किया। अब अगीगा पाकिस्तान के हवाले से हमने 14 तारीख को कॉल दी हुई थी, एसओसी कॉन्फ्रेंस थी, उसको जो है मौखर किया गया था। इन तमाम चीज़ों को साथ लेके पंजाब की तमाम यूनियन एसोसिएशन और पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये इश्यूज जो हैं रिजॉल्व नहीं होते, आई एम वेरी मच क्लियर कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते तो अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग जो है कल हम डेट अनाउंस कर देंगे और उसके अंदर सिर्फ पंजाब के टीचर्स नहीं होंगे। आप अगर समझा जा रहा है कि टीचर्स या ग्रैंड टीचर्स अलायंस जो है वो अकेला है, पंजाब की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस उनके साथ होंगी, वफाक की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो है वहाँ पे साथ होगी और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो हैं वो इकट्ठा होंगी। गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब गवर्नमेंट ने ग्रैंड टीचर्स अलायंस के कायदीन के साथ बैठना गवारा नहीं किया है
اور ہماری اگلی ڈیسٹینیشن جو ہے ہم مشاورت کے ساتھ جو ہے ایک فیصلہ کریں گے. جو 14 تاریخ کی اسلام آباد کی کال تھی ہم اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے پورے پاکستان سے خیبر پختونخوا سے اور وفاق کے ساتھی تو ہوں گے, پنجاب کے قائدین اب ان کے ساتھ بیٹھ کے جب میٹنگ ہوگی تو یہ فیصلہ ہوگا. اور جس طرح سے بجٹ میں جو ہے ڈائریکشن محترم رانا ثناء اللہ صاحب نے فارورڈ کی تھی اور ہمارے پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب جو مذاکرات نہیں کر رہے تھے, وفاق سے ڈائریکشنز ہوئی تھی اور ہمارے کنوینئر بشیر وڑائچ صاحب کی سربراہی کے اندر ہی وہ میٹنگ ہوئی تھی اور کوئی معاملات طے پائے تھے اور جس کے اوپر کمٹمنٹس تھی. بٹ ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو ہے معاملات آگے نہیں ہوئے اور جب جی ٹی اے کے حوالے سے تو بالکل گورنمنٹ نہیں بیٹھی. تو تمام آپشنز ہمارے پاس ہیں. اب میں اصل ایشوز پہ آتا ہوں ملازمین کے حوالے سے کہ ہمارے جو اصل ایشوز ہیں, تنخواہوں میں تفریق کا ایشو تھا. اس میسج کو شیئر بھی کریں, ساتھیوں تک پہنچنا چاہیے, جس کے اندر ہم کامیاب ہوئے. 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا ہم نے, پھر ہم نے 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا. مگر جب ہم متحد تھے اور یہ صرف ہم مظلوم ملازمین کو مل رہا تھا, جو طاقتور ادارے تھے جو ڈبل سیلریز لے رہے تھے 100% سے زیادہ, یہ ان کو نہیں مل رہا تھا. تو گورنمنٹ نے ہماری توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پینشن اصلاحات جو ہے وہ لے کے آئے, پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا. ہمارا تمام فوکس جو ہے اپنے مین مطالبات کے تو ساتھ تھا ہی تھا, پینشن کی طرف ہوا. پنجاب کے ملازمین کی توجہ جو ہے تنخواہوں میں تفریق کے ایشو کے حوالے سے ہٹا کے لیو انکیشمنٹ کے اوپر لگائی گئی. خیبر پختونخوا کے ہمارے ملازمین کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے پینشن کے اندر, اور وہی بات جو صوبوں کے اندر ہو چکا ہے وفاق کے اندر یہ ہونا ہے. علیحدہ کر کے جو ہے ساتھیوں کو انگیج کیا گیا. جب لیو انکیشمنٹ کے اوپر ساتھی اکٹھے ہوئے تو جو سب سے بڑی طاقت تھی, میں پنجاب کی بات کروں گا, تو ٹیچرز کو انگیج کیا گیا اداروں کی نجکاری کے حوالے سے. اس کے اوپر ساتھی متحد ہوئے تو پھر ڈبل ٹیکسز لگائے گئے کہ ان لوگوں کی توجہ جو ہے اصل ایشو تنخواہوں کی تفریق اور اس سے ہٹے. جب ٹیکسز کے اوپر یہ معاملات آئے تو ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں انگیج کیا گیا ہمارے اساتذہ کو, اور ان کو جو مین کمیونٹی تھی, میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ ایک ادارہ بند کیا گیا وفاق کے اندر جو ایک میجر سٹرینتھ رکھتا تھا پی ڈبلیو ڈی, اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ جی وہاں پہ کرپشن تھی. بالکل, اگر کرپشن تھی تو کتنے لوگوں کو, جب ہمارے اتنے طاقتور ادارے اور یہاں پہ موجود ہیں تو کتنے لوگوں کو جو ہے اس کے اندر کٹہرے میں لے کے آئے, انہیں نشان عبرت بنایا گیا؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں. مگر پاکستان بننے سے پہلے کا اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. ٹیچرز کمیونٹی کی بات آئی تو ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ, اور بالکل دیوار کے ساتھ لے جا کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھاتے نہیں ہیں, فلاں فلاں فلاں. جو کرائیٹیریا ہے, اگر ٹیچرز جہاں پہ غلط ہیں, جو اسکولوں میں نہیں جاتے جہاں پہ ہے, اگر یونین لیڈرز کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں تو جو غلط ہے ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. باہر کے ممالک کے ساتھ تو پاکستان کے ٹیچرز کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے, مگر یہاں پہ سہولیات کیا دی جا رہی ہیں. ہماری ایک لاسٹ پریس کانفرنس کے اندر منسٹر صاحب نے یہ تو کہا کہ ان کو ہم 1,75,000 تنخواہ یا کتنی دیتے ہیں, تو اس نے اپنی عمر کے 40 سال بھی وہ سرو کر چکا ہے, اور اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوتا تو وہ کہاں تک مراد لے رہا ہوتا. مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے پنجاب کا ٹیچر جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا لیو انکیشمنٹ کی صورت میں, جو اس کی تمام عمر بھر کی جمع پونجی ہے, اس کو انیشیل بیسک وے پہ لا کے اس کو 40 سے 50 ہزار روپے کی اس کو ڈس ڈال رہے ہیں. کیا جو ہماری ہائر مینجمنٹ جتنے بھی ادارے, میں تمام اداروں کی بات کروں گا, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا, وہاں پہ پروموشنز بھی اگر کی جاتی ہیں تو ٹریننگز کے ساتھ کی جاتی ہیں. میں ڈی ایم جی کیڈر, سی ایس ایس کیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ سی ایم سی یہ کورسز ہوتے ہیں, اس کے بعد ٹریننگ. ٹیچرز کو کون سی ٹریننگ دی جاتی ہیں یا دیگر اداروں کے اندر جو ہے, تو یہاں پہ ٹیچرز کے حوالے سے جو ہے ٹارگٹ کر کے جو انیشیل کے اوپر آپ ٹیچر کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اس کی سیلری کتنی ہے, دیٹس دی رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. آپ پنجاب کی گورنمنٹ, منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹیسٹ نیڈ اسیسمنٹ جو ہے قائدین کو اعتماد میں لیں, اور کوئی بھی معاملات ہیں ان کا حل مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر. اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ڈیفینیٹلی اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, مگر جہاں پہ ہمارے جائز آئینی حقوق کی بات آئے گی تو پھر سڑکیں بھی ہوں گی, پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہوگا, صوبائی جو وزیر اعلیٰ کا دفاتر ہے وہاں پہ بھی ہوں گے. اور اس احتجاج کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے
کہ ہماری بات کو سنجیدگی سے لیا جائے, ہماری بات کو سنا جائے. اور میں آن کیمرہ ابھی بھی یہ چیلنج کرتا ہوں, پنجاب گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, کہ آن کیمرہ عوامی عدالت کے سامنے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کی جائیں. اگر ہم قائل کر سکے تو ہم اپنے مطالبات جو ہے گورنمنٹ کو پوری صورت میں ماننے پڑیں گے, اور اگر ہم قائل نہ کر سکے تو ہم اپنے تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بٹ ڈیفینیٹلی جو بھی چیزیں ہیں یہ معاملات مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہونے چاہیے, نہ کہ اساتذہ کی تذلیل ہو اور گورنمنٹ کی تذلیل ہو اور یہ معاملات سڑکوں کے اوپر حل ہوں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی یہ روایت بن چکی ہے کہ معاملات سڑکوں کے اوپر حل ہوتے ہیں. وفاقی ملازمین کے حوالے سے تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے, صوبوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں وفاق سے جا کے کیا ملتا ہے, تو صوبوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ وفاق میں آ کے جب ہم لڑائی کرتے ہیں اکٹھی تو وہ تمام بینیفٹس جو وفاق سے ملے ہیں وہ صوبوں کے بھائیوں کو بھی ملتے ہیں. وفاق ہمیشہ سے یہ ثابت کرتا ہے, اور وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ بھرپور آپ نے تیاری رکھنی ہے. اگر سینکڑوں میل دور سے ہمارے ساتھی آتے ہیں تو ہم اپنے چند کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ طے کر کے ایک بڑی اسٹرینتھ کے اندر جو ہے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے. جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں, تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ, تقریباً وفاق کی بات کی جائے تو 14 لاکھ میں سے 12 لاکھ ملازمین ڈبل تنخواہ لے چکے ہیں. ہمارے فیڈرل سیکریٹریٹ کی بات کی جائے جو جہاں سے تحریک سٹارٹ ہوئی سارے معاملات تھے, پے اینڈ پینشن کمیشن بنا, گورنمنٹ نے کہا کہ جی دیں گے تو سب کو دیں گے. پھر ان کے پاس پیسے نہیں تھے, مگر جب آفیسرز کو دینے کی باری آئی تو پیسے آگے گریڈ 1 سے 16 کو وہیں پہ چھوڑ دیا. 1 سے 16 کی تو بھرپور لڑائی لڑ رہے ہیں. جو مظلوم ملازم ہیں دیگر, اگر کوئی اوپر سکیل کا ہے تو بالکل ان کی بھی ہم لڑائی لڑیں گے, بٹ ڈیفینیٹلی ان کو آنا پڑے گا. گریڈ 1 سے 16 کو جو سکیلز دیے گئے ہیں الاؤنسز پچھلے, ابھی بھی ہائرنگ کے حوالے سے میں آپ ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ 1 سے 10 تک 100% کا اضافہ, 11 سے لے کے 16 تک 75, اور یہ پرپوزل گئی ہے. وزارت خزانہ از دا مین ہرڈل. اگر اب گریڈیشن کی بھی بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پرپوزلز بھیج دی تھی, وزارت خزانہ نے اسکیل اگلے الاؤنسز پچھلے, یہ تمام چیزیں جو ہم نے کروانی ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہاؤس رینٹ ہے 2008 سے رکا ہوا ہے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں, وہ بھی ہر صورت میں ہونا چاہیے. ہاؤس رینٹ, میڈیکل کنوینس الاؤنس ہے, تمام ڈیلی ویجز, کانٹریکٹ, ایڈ ہاک, کنٹینجنٹ ملازمین کی ریگولرائزیشن, اور سکولوں سمیت اداروں کی نجکاری. اس کے اوپر بالکل ہمارے ساتھ بیٹھا جائے, ہم وے فارورڈ دیں گے گورنمنٹ کو, ون ون سچویشن کے اندر معاملات آئیں. اور پنجاب کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر سے چیف منسٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا, ایک کمٹمنٹ کی تھی, اینڈ دیٹ واز میرے خیال میں انسان کی کہ کہا جاتا ہے کہ زبان ہی کافی ہوتی ہے, تو ایک کمٹمنٹ پنجاب کے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے آپ کر چکی ہیں جس کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا, اور ڈیفینیٹلی آپ کو ریمائنڈ بھی نہیں کروایا گیا ہوگا, اور یہی مجبوری ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. تو ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم نے فیڈرل کی تمام تنظیموں کی میٹنگ بلائی ہے. آج جناب وزیر زادہ صاحب خیبر پختونخوا کے اندر, نیاز کٹک, سمیع اللہ خلیل صاحب, حیدر علی خان صاحب, یہ تقریباً تمام 35 سے 40 تنظیمیں تھی خیبر پختونخوا کی, وہاں پہ بھی جو ہے آج میٹنگ ہوئی ہے. جو KPK کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور فیڈرل کے حوالے سے جو 14 تاریخ ہے جو ہم نے احتجاج SOC کے حوالے سے موخر کیا تھا, دیٹ واز دا جسچر آف گڈ ول, کہ ہم حکومت کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتے. بٹ اگر حکومت ہماری بات نہیں سنے گی تو ہمیں روڈ کے اوپر آنا پڑے گا. پنجاب کے ایک دفعہ پھر سے تمام ٹیچرز کو, تمام قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں گرینڈ ٹیچر الائنس کے, کہ آپ نے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کمیونٹی کی لڑائی لڑی. بٹ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ پنجاب کی کمیونٹی اکیلی نہیں ہے, باقی تمام یونینز ایسوسیشنز آپ کے ساتھ ہیں, وفاق کی تمام یونینز ایسوسیشنز آپ کے ساتھ ہیں, خیبر پختونخوا کی تمام یونینز ایسوسیشنز آپ کے ساتھ ہیں. اور 10 سپٹمبر کو جو حقیقہ پاکستان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں برملا ہم اس کا اعلان بھی کر چکے, اور 26 تاریخ کو جب آپ روڈوں کے اوپر نکلے تھے تو وفاق آپ کے لیے یہاں پہ موجود تھا. خیبر پختونخوا اور کولیکٹیو ایشوز جو ہے ہمارے ان کے لیے, تو کولیکٹیو ایشوز کے اوپر جب ہم اکٹھے نکلیں گے
तो जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। हमें इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहना है, एक एक इकाई की अपनी ताकत है और इकट्ठे होंगे तो हम मामलात हल करवा सकेंगे। और वो जब मैं अक्सर कहता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मुलाजमीन ख्वाह वफाकी हों या सूबाई हों, हमारे ये इज्तिमाई इशूज़ हैं, ख्वाह निजकारी हो, पेंशन इस्लाहात हो, जो असल इशूज़ से तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, ये पेंशन और ये टैक्सेस, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, हमारी रेगुलराइजेशन। और अभी तो रूल 17A जो है वो पंजाब के अंदर ख़त्म किया गया है माशाल्लाह। वफाक से भी जो है कोर्ट का डिसीजन आया है और लाखों असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं जिसके ऊपर हमारे भाइयों साथियों ने प्रमोट होना था। इसके लिए अब हम अगर इकट्ठे नहीं हुए तो अकेले अकेले करके हमें पहले भी मारते रहे, आइंदा भी मारेंगे। दुआओं में याद रखें, हर सूरत में इस मैसेज को शेयर करें। अगले हफ्ते तक अगर हमारे पंजाब के जो टीचर्स ऑलरेडी प्रोटेस्ट के ऊपर हैं, इनके मामलात ये हल नहीं करते तो पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर कॉल देंगे अपने तमाम GTA के कायदीन की मशावरत के साथ। तमाम सूबाई, पंजाब, वफाक, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध, तमाम कायदीन की मशावरत के साथ एक हतमी फैसला करेंगे। और डेफिनेटली जब भी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस बाहर निकली है, जब भी हमने इज्तिमाई कॉल दी है, रिकॉर्ड उठा के देख लें, 10 फरवरी 2021 हो, 10 फरवरी 2022 हो, 25%, 15%, उसके बाद वाला अगर बजट हो, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाने के हवाले से, और उससे अगला बजट हो तो 35% रनिंग बेसिक पे और उससे अगला बजट 25% रनिंग पे। ये जब इकट्ठे निकले हैं तो खाली हाथ हम न पहले जाने दिए है ना आइंदा जाने के लिए जाने देंगे। तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें। इज्तिमाई इशूज़ हैं, अपने इज्तिमाई इशूज़ से और जो मेन इशूज़ हैं उनसे हमने पीछे नहीं हटना। और गवर्नमेंट ने जो हमें इंगेज किया है अपने मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, वो भी हमारे इज्तिमाई इशूज़ हैं। हम इकट्ठे होकर इंशाल्लाह ताला लड़ाई लड़ेंगे और अपने किसी भी साथी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो शो कॉज, मेमोज और जो नौकरी से हमारे एक कायदीन को बरतरफ किया है, ये समझ के कि टीचर्स अकेले हैं। टीचर्स अकेले नहीं है, पूरे पाकिस्तान की यूनियन एसोसिएशन इनके साथ हैं। और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह ताला अमली तौर के ऊपर ये नज़र भी आएगा। साथ ही इस मैसेज को शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।